الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ عز وجل فی القرآن الحکیم والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا وفی مقام آخر والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم صدق اللہ مولانا العلیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. درس القرآن والحدیث الآن عن مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن والاحادیث الصحیحہ ولذا استمعوا استماعا. آج کا درس قرآن درس حدیث سرکار مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، میلاد اور قرآن نے جو کنسیپٹ دیا ہے انبیاء کی ولادت پہ کیا کرنا چاہیے، اس پر درس قرآن درس حدیث ہے. خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہمارے قرآن نے کتنے مقام پر بیان کیا گیا. کیا پچھلے انبیاء اور ان کی امتیں بھی ایسی کرتی آئی ہیں؟ خود قرآن میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیان فرمایا. احادیث مبارکہ میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری، انبیاء، ان کی امتیں، آدم سے لے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک سارے دیتے رہے. آج کا بہت اہم کنٹینٹ ہے، موضوع ہے، کہ زیادہ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک سوال کیا جاتا ہے کہ نبیوں کا میلاد کہاں لکھا ہے؟ یہ سوال ہے. سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو ملے گا اور بے لگام زبان والے بولتے ہوئے آپ کو ملیں گے سوشل میڈیا پہ، اور جو ان کے منہ میں آئے گا وہ کہیں گے. اس لیے ہم نے بالکل پوری ذمہ داری اور پورے ریفرنسز کے ساتھ اس کو آج ہم نے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا ہے. اور یہ ایک جمعے پہ نہیں ہوگا، 3-4 جمعے لگ جائیں گے اس میں، کیونکہ ہم نے اس کو بیان کرنا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک جو میلاد بیان کیے گئے قرآن اور حدیث صحیح کے ساتھ، تاکہ کسی قسم کا شبہ ذہن میں رہے. پہلے تو یہ قرآنی اصول یاد رکھیں کہ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن پر بھی سلام بھیجا ہے. دی برتھ ڈے آف دی میسنجر آف اللہ بائی ہولی قرآن، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے برتھ ڈے، یوم میلاد کو خصوصیت کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا. اگر نبی کے پیدائش کی دن، ولادت اور میلاد کے دن کی کوئی امپارٹنس نہیں ہے بالفرض، نعوذ باللہ، تو پھر اس کو قرآن میں کیوں بیان کیا گیا؟ اور صرف بیان نہیں کیا گیا، اس دن پہ سلام بھی بھیجے گئے، اور بھیجنے والا اللہ ہے. خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرمایا وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. یہ میلاد، نبی کا میلاد. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے اس دن پہ بھی سلام جس دن ان کا میلاد ہوا ہے. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. یحییٰ علیہ السلام کے اس دن پہ بھی سلام جس دن یحییٰ علیہ السلام کی میلاد ہوا. تو اللہ تو میلاد کے دن میں سلام بھیج رہا ہے. جس دن برتھ ڈے ہے نبی کا برتھ ڈے، میسنجر آف اللہ
when the messenger of Allah born in this world, اس دنیا میں جب آتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس دل پہ سلام بھیجتا ہے، اور اس کو باقاعدہ قرآن نے ذکر کیا۔ والسلام سورہ مریم میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے والسلام علیہ یوم ولد، اس دن پہ سلام جس دن یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا۔ یہ ولد جو ہے نا، ولد یہ ماضی مجہول کا لفظ ہے، ولد یلد ولدن، اور اسی سے نکلا ہے والد، پروناؤن اسم فاعل ہے۔ والدہ یلد ولدن یعنی پیدا ہونا، اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے نا پیدائش کا، تو اسی وجہ سے والدہ یلد ولدن۔ تو جب آپ آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں، جب کوئی بھی اہم چیز ہوتی ہے، تو جب آپ اپنا ایڈریس لکھتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں والد فلاں، لکھتے اپنا نام لکھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں والد، آگے اپنے باپ کا نام لکھتے ہیں۔ یہ جو والد لکھا ہے نا، یہ عربی، یہی عربی ہے۔ والدہ یلد ولدن یعنی بیٹا، پیدا ہونا۔ فہو والد اسم فاعل ہے، پروناؤن ہے، یعنی جس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا یعنی باپ، بیٹے کا باپ۔ اور اسی سے نکلا ہے وولد یولد ولدن فہو مولود، اسم مفعول پہ جب آئیں تو پھر اس کے معنی بنے جس کو پیدا کیا یعنی بیٹا جو پیدا ہوا، ولیدہ جو پیدا کیا گیا، جس کا میلاد ہوا، جو قرآن نے بیان کیا۔ وسلام علیہ یوم ولد، یحییٰ علیہ السلام کے اس دن پہ سلام جس دن ان کا میلاد ہوا۔ اور صرف برتھ ڈے پہ اللہ نہیں سلام بھیجتا، بلکہ اللہ جل شانہ ان کے دنیا سے انتقال کرنے کے دن پہ بھی سلام بھیجتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، اس دن پہ بھی سلام، یحییٰ علیہ السلام کے اس دن پہ بھی سلام جس دن وہ انتقال کر جائیں گے، جس دن وفات پا جائیں گے، جس دن ان کا وصال ہو جائے گا، اللہ اس دن پہ بھی سلام بھیج رہا ہے، وصال پہ بھی بھیج رہا ہے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور آگے مزید فرمایا یحییٰ علیہ السلام کے اس دن پہ بھی سلام جس دن انہیں قیامت دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ تو سارے دنوں پہ سلامتی بھیج رہا ہے۔ برتھ ڈے کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور اس دن پہ سلامتی بھیجی۔ برتھ ڈے کے ساتھ جس دن دنیا سے جانا ہوا، ڈیتھ ڈے جس کو کہتے ہیں، دنیا سے جانا، اس دن پہ بھی اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ اور جس دن اٹھایا جائے گا، نیو کریشن ہوگی، اور اللہ جل شانہ ریپیٹ کے طور پہ نیو کریشن، یعنی ساری دنیا جو پیدا کی دوبارہ اس کو اپنے حکم سے اٹھا دے گا، ارادہ فرمائے گا، سب اٹھ جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نبی کی پیدائش کے دن، نبی کے میلاد کے دن، نبی کی وصال کے دن اور قیامت کے دن، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن، تینوں پہ سلام بھیجتا ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا، یہ ہے قرآن میں واضح الفاظ میلاد کے، اس میلاد کے دن پہ سلام اللہ بھیجتا ہے۔ یہ اگر بالکل بیکار ہوتا بیان کرنا تو نعوذ باللہ اللہ اپنے لاریب کلام میں اس نبی کے میلاد کو ذکر نہ فرماتا۔ یہ قرآن کا اصول۔ پھر آگے ایک ہے اللہ کا نبی کے میلاد کو بیان کرنا، اور ایک ہے نبی کا اپنے میلاد کو خود بیان کرنا اور اس دن پہ سلامتی بھیجنا۔ اسی سورہ مریم میں آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، جس کو قرآن میں بیان کیا، والسلام علیہ یوم ولدت، اس دن پہ سلام، والسلام علیہ یوم ولدت، جس دن میرا میلاد ہوا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں۔ والسلام علیہ یوم ولدت، والدہ یلد ولدت، یہ واحد متکلم کا لفظ ہے، صیغہ ہے، یعنی میں جس دن میں پیدا کیا گیا ایک شخص، یوم ولدت، جس دن وہ ایک شخص پیدا کیا، ولدت جس دن میں پیدا کیا گیا، والسلام علیہ یوم ولدت، اس دن پہ بھی سلام عیسیٰ علیہ السلام فرمائے جس دن میرا میلاد ہوا، وَيَوْمَ اموت، اور اس دن پہ بھی سلام جس دن میں دنیا سے چلا جاؤں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی مجھ پہ سلام جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، اللہ فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اسی سورہ مریم میں دونوں نبیوں کے میلاد کو بیان کیا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن اللہ نے سلام بھیجا، دنیا سے پردہ فرمانے کے دن، اٹھائے جانے تینوں دنوں میں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا میلاد خود قرآن میں بیان کر رہے ہیں، اس دن پہ سلامتی بھیج رہے ہیں، اپنے دنیا سے وصال کے دن پہ بھی سلامتی بھیج رہے ہیں،
اور قیامت کے دوبارہ اٹھائے جانے پہ بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ اللہ تو قرآن میں نبی کے دل پہ سلام بھیجتا ہے، برتھ ڈے کے دن، یوم میلاد کے دن۔ تو یہ بالکل قرآن کا واضح ریفرنس ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ جو میلاد کے دن، میلاد کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ اس دن پہ سلام بھیجتا ہے، اللہ اس دن پہ سلام بھیجتا ہے، قرآن ہی حوالہ دیا گیا۔ پاورفل ریفرنس ہے یہ، قرآن کا تو رد ہی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ضعیف ہوتی ہے، کوئی حدیث کا حوالہ ہو چلو ضعیف ہے، بالکل قرآن کی نص قطعیہ ہے کہ اس دن پہ اللہ سلام بھیجتا ہے جس دن نبی کا میلاد ہوا۔ تو نبی کے دن کے میلاد کی اتنی امپارٹنس ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے باقاعدہ اس کو قرآن میں ذکر کر کے اس دن کو بھی ذکر کیا اور اسی دن پہ سلام کو بھی ذکر کیا۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف، بہت اہم کنٹینٹ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، توجہ رکھنا۔ کمنگ آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بی لور آف اللہ بائی ہولی قرآن، مجیء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا۔ کمنگ آف دی ہولی پروفیٹ بی لور آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن، بائی قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آمد، سرکار کی آمد کی خوشی، اس پہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو چرچا ہے، اللہ نے کب بیان کیا؟ توجہ، بڑی اہم بات آ رہی ہے، ادھر توجہ کی، کب بیان کیا؟ قرآن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر۔ ابھی دنیا میں سرکار ظاہری جسم کے ساتھ تشریف نہیں رہتے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دھوم تو بہت تو پہلے رکھی ہوئی تھی، وہ تو پہلے سے دھوم لگی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں انبیاء سے ایک وعدہ لیا، سارے انبیاء اکٹھے تھے، سارے انبیاء رسول اکٹھے تھے، اللہ نے اس سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس میں اس کو فعل معذوف ہوتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں کہ جب اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ، پختہ پرامس، اسٹل پرامس، اللہ جل شانہ نے یہ وعدہ لیا انبیاء سے، کیا لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور نبوت دوں، کتاب اور حکمت دوں۔ اب اللہ نے انبیاء سے جو میثاق لیا وعدہ، وہ کیا تھا؟ قرآن میں تو اتنا ذکر ہے نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ میثاق کیا تھا؟ فسرا امام الفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فی تفسیر حاضر آیا فی تفسیر ابن عباس، امام الفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آیت کے اس حصے کی تفسیر، یہ امام المفسرین ہیں، دنیا اسلام کے سب سے پہلے مفسر، اور دیگر جید مفسرین دنیا اسلام کے تمام عربی کے جتنے مفسرین ہیں دنیا اسلام کے، انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء سے جو وعدہ لیا وہ کیا تھا؟ تفسیر میں فرماتا ہے أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى النَّبِيِّينَ أَن يُبَيِّنَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ صِفَةَ مُحَمَّدٍ وَنَعْتَهُ وَفَضْلَهُ، یہ اللہ نے وعدہ لیا کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، کیا لیا؟ أن يُبَيِّنَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ صِفَةَ مُحَمَّدٍ وَنَعْتَهُ وَفَضْلَهُ، کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے میرے نبی آخر زمان، وہ ایک دوسرے کے سامنے میرے آخری نبی، میرے محبوب نبی بی لور آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرے کے سامنے کیا کریں گے؟ أن يُبَيِّنَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ صِفَةَ مُحَمَّدٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسرے کے سامنے صفات بیان کریں گے، وَنَعْتَهُ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو بیان کریں گے، یعنی صفات کو بیان کریں گے، وَفَضْلَهُ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کریں گے جو ہم نے ان کو عطا کیے۔ یہ اللہ نے انبیاء سے وعدہ، ابھی دنیا نہیں بنی تھی، ارواح انبیاء سے خطاب ہے، ابھی نبی دنیا میں نہیں، دنیا نہیں بنی، اللہ جل شانہ وعدے اوپر لے رہا ہے، ارواح انبیاء سے وعدے لے رہا ہے۔
کہ جب میں تمہیں اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا بیلور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس وہ آئیں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب اور نبوت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر وہ عظیم الشان رسول تمہارے پاس آئیں۔ رسولوں پہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ تو رسولوں پہ جو دو پیش ہیں یہ تعظیمیہ ہے، یعنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہیں۔ ثم جاءکم رسول، پھر وہ عظیم الشان رسول، سب سے زیادہ عظمت والا رسول، بیلور آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے۔ ثم جاء رسول مصدق لما معکم، اور وہ رسول تمہارے پاس آ کے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تمہاری کتابوں کی تصدیق، موافق بالتوحید، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا، تمہاری کتابوں کی تورات، انجیل، زبور، جتنی کتابیں نازل کی تصدیق کرنے والا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، بکس ہیں تمہاری جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، کتابیں، ان کی تصدیق کرنے والا ہو۔ تو کیا کرنا؟ اللہ ارواح انبیاء سے پہلے یہ میثاق، یہ وعدہ بہت پہلے لے لیا گیا تھا، دنیا بھی نہیں بنی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کی دو مثبت بچا دی تھی۔ فرمایا کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور اس نبی آخر زمان پہ ایمان لے آؤ۔ اب ایمان کیا ہے؟ اس آیت میں ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ فسر امام الفسرین عبداللہ بن عباس فی جزء حال لایا، امام الفسرین عبداللہ بن عباس آیت کی اسی تفسیر میں فرماتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ یعنی لَتُقِرُّنَّ بِهِ، لَتُقِرُّنَّ بِهِ وَبِفَضْلِهِ، اس کے یہ معنی ہے کہ جب وہ عظیم الشان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے تو تم ضرور لَتُقِرُّنَّ بِهِ، تم ضرور ان کا اقرار کرنا کہ ہاں یہی ہم میں سب سے افضل رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ وَبِفَضْلِهِ، اور اس عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تم ساتھ اقرار بھی کرنا اور ساتھ اس کے فضائل کا بھی اقرار کرنا۔ وَبِفَضْلِهِ کے الفاظ ہیں تفسیر میں، ان کے جو فضائل ہم نے ان کو عطا کی وہ ضرور ان کو بھی تم ایکسپٹ کرنا اور ماننا، اقرار کرنا۔ ایک یہ کرنا، پھر کیا کرنا؟ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور سارے انبیاء کو وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، لام تاکید بانو سدیلہ کے ساتھ بیان کیا اللہ نے، ڈبل تاکید ہے، لَتُؤْمِنُنَّ میں بھی اور ادھر وَلَا تَنْصُرُنَّهُ پہ بھی، دونوں ڈبل تاکید ہے کہ تم ضرور ان کی مدد کرنا۔ اب مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ امام الفسیر عبداللہ بن اسی تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَا تَنْصُرُنَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ وَبِيَانِ صِفَتِهِ، سبحان اللہ۔ اسی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے مقابلے میں، اے سارے انبیاء سنو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کے مقابلے میں تم سب نے ضرور مدد کرنی ہے، تم ضرور ان کی مدد کرنا۔ وَبِيَانِ صِفَتِهِ، اور دشمنوں کے جو منکر ہیں، فضائل نہ مانے، اے گروہ انبیاء تم ضرور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ان کے سامنے بیان کرنا، اس طرح ان کی مدد کرنا، ان کے فضائل اور صفات کو بیان کرنا۔ پھر آگے اللہ جل شان فرماتا ہے قَالَ أَقْرَرْتُمْ، جب انبیاء سے یہ وعدہ لیا نا، ابھی دنیا نہیں بنی تھی، کائنات نہیں بنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے انبیاء سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور اس پر خوشخبری کرنے کا اور اس پر خوش ہونے کا اور مدد کرنے کا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و صفات کو ماننے اور اقرار کرنے کا وعدہ لے لیا۔ ادھر وعدہ لیا، پھر آگے فرماتا ہے اللہ جل شانہ، جب وعدہ سب سے لے کے فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر دیا، یہ پرامس ایکسیپٹ کر لیا، یہ وعدہ قبول کر لیا، یہ میرا پیمان لے لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو سارے انبیاء نے کہا ہاں اے اللہ ہم سب نے اقرار کر دیا، یعنی قبلنا، ہم نے قبول کر لیا، اقرار کر لیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قبلنا، ہم نے قبول کر لیا، اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، تو اللہ جل شانہ فرمایا تم سب گواہ ہو جاؤ، اس پہ، اس اقرار نامے پہ گواہ ہو جاؤ۔ وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی اس اقرار نامے پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے گواہ ہوں۔ اللہ نے انبیاء سے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دھوم مچائی، اس کے چرچا کیا، اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فضائل و کمالات کے اقرار کرنے، اپنی قوموں کے سامنے بیان کرنے، اپنی امتوں کے سامنے بیان کرنے، دشمن کے مقابلے میں مدد کرنے، اور دشمنوں کے مقابلے میں جو سرکار کے فضائل نہ مانے ان پر انبیاء کو یہ وعدہ دیا کہ تم ضرور ان کے فضائل کے مقابلے میں بیان کرنا۔ خود اس پہ گواہی قائم کر دی، ان پہ گواہی، پھر اپنی گواہی قائم کی، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اے انبیاء میں بھی تمہارے ساتھ اس عظیم الشان اقرار نامے پر تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ اس اقرار پہ اللہ نے خود گواہی قائم کر۔ اسی تفسیر میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ یہ گواہی کیسی تھی؟ اس کی تفسیر میں امام الفسیر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَشَهِدَ كُلُّ نَبِيٍّ بِنَفْسِهِ، ہر نبی نے بذات خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اقرار کرنے اور فضائل کو بیان کرنے اور دشمنوں کے مقابلے میں فضائل کو بیان کرنے کا اقرار کیا۔ فَأَشْهَدَ اللَّهُ كُلَّ نَبِيٍّ بَعْدَ عَلَىٰ بَعْدٍ بِذَلِكَ، اللہ جل شانہ نے ہر نبی کو ایک دوسرے پہ اس کا گواہ بنا دیا۔ وَشَهِدَ كُلُّ نَبِيٍّ وَشَهِدَ كُلُّ نَبِيٍّ لِأُمَّتِهِ بَعْدَ عَلَىٰ بَعْدٍ ذَلِكَ، اور ہر نبی نے اپنے امتیوں کو ایک دوسرے پہ اس کا گواہ بنایا۔ وَشَهِدَ كُلُّ نَبِيٍّ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ، اور ہر نبی نے بذات خود اس پہ گواہی قائم کی، اور اللہ جل شانہ نے بھی اپنی گواہی قائم فرما دی۔ یہ اتنا عظیم و شان اقرار نامہ تھا جو ارواح انبیاء میں تھا۔ ابھی دنیا نہیں بنی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دھوم تو اس وقت سے پڑی ہے۔ یہ ہے سرکار کا میلاد، سرکار کی آمد کا ذکر قرآن میں بالکل نص صریح قطعیہ سے، اور ایسی دھوم ہے کہ سارے انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ کے علم جل شانہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آمد کو مختلف مقام پہ بیان کیا، جیسے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آئے اللہ کے رسول سراپہ نور اور کتاب روشن، یعنی قرآن مجید کے لے کر یہ اللہ کے رسول تمہارے پاس آئے۔ یہ سرکار کی کمنگ آنے کا ذکر قرآن میں واضح کیا، جا یجیو، جان یعنی آنا، کمنگ آف دی بیلور آف اللہ بائی ہولی قرآن، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے سرکار کی آمد کا ذکر۔ پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں بھی وہی الفاظ ہیں، یقیناً تمہارے پاس آئے تمہارے پاس رسول من انفسکم، تمہیں میں سے عظیم الشان رسول، عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پہ گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ کمال درجے کی رحمت فرمانے والے مہربان ہیں۔ سرکار کی آمد کا ذکر یہاں قرآن میں۔ پھر آگے اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپہ رحمت بنا کے بھیجا۔ یہاں سرکار کی آمد کا ذکر یہاں بیان کیا۔ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو صداقتوں کا گواہ، ہر نبی پہ اللہ کے نبی گواہی دیں گے، اور قیامت کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قبول ہوگی۔ مبشرا جنت کی خوشخبری سنانے والا، و نذیرا جہنم کا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی اذن اور حکم سے اس کی دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا سورج بنا کے بھیجا۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آپ پہ یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اس کو سرکار کی آمد کا ذکر کیا، اور آگے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی آخر زمان کو، اپنے محبوب کو سراپا ہدایت کا تاجدار بنا کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کے رسول اس دین اسلام کو سارے دینوں پہ غالب کر دیں، اور دین الحق، حق دین کے ساتھ بھیجا۔ تو سرکار کی آمد کا ذکر تو قرآن میں بے شمار جگہ پہ آمد کا ذکر، خصوصاً میلاد کے لفظ کے ساتھ بھی ہم بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی حدیث صحیحہ کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔
پہلے تو قرآن کی رہنمائی لے لینا. اللہ جل شانہ نے کیا رہنمائی دی ہے؟ اتنی واضح رہنمائی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کرے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو، ذرا توجہ رکھنا، اور اسی دن نبی کا وصال ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ یہ وہ سوال ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ کو ملیں گے اور بڑے اچھالے جاتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے کہ میلاد کہاں لکھا ہے. ہم قرآن اور حدیث سید سے بیان کریں الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ جس دن نبی کا ولادت برتھ ڈے ہو اور اسی دن سرکار دنیا سے بھی چلے جائیں، 12 ربیع الاول کو سرکار کا دنیا میں تشریف لانا، 12 ربیع الاول کو دنیا سے چلا جانا، اب کیا کریں؟ غم منائیں؟ ایک سوال ہے، غم کریں یا خوشی کریں؟ اس کا جواب قرآن نے دیا ہے. اس کو ہم اپنے مفروضے پہ بیان نہیں کریں گے، اس کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے کہ جس دن اللہ کا فضل زیادہ ہو اور جس دن اللہ کی رحمت ہو اس پہ کیا کرنا چاہیے. اصول قرآن کیا ہے؟ اللہ جل شانہ قرآن میں واضح ارشاد فرما رہا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ. توجہ رکھنا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اللہ کے فضل و برحمتہ، اور اس کی جب رحمت ہو تو کیا کرنا ہے؟ فبذالک فلیفرحوا. یہ دونوں چیزیں ملیں، اللہ کا فضل بھی ملے اور ساتھ رحمت مل جائے، اب کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ فلیفرحوا. اللہ فرماتا ہے چاہیے کہ لوگ خوشی کریں. فرح یفرحوا لیفرحوا امر غیر کا سیغہ، سارے لوگوں کو چاہیے کہ خوشی کریں. خوشی کریں، اللہ نے حکم دیا خوشی کرنے کا. کب؟ جب فضل اور رحمت اللہ کی شامل ہو جائے، دونوں اکٹھی ہو جائیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کون ہے اور اللہ کا فضل کون ہے، اس پر توجہ رکھنا. اللہ جل شانہ نے مقام دوسرے پر ارشاد فرمایا، مقام اخری پہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے سارا پر رحمت بنا کے بھیجا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بنا کے بھیجے گئے سارے جہاں. اب سراپا رحمت سرکار ہیں اور نعمت عظمی بھی سرکار ہیں. بخاری شریف کے حدیث میں محمد النعمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور سرکار اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. اس کو بھی قرآن میں بیان کیا. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وکانا فضل اللہ علیک عظیما، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے. اب سرکار اللہ کا سب سے بڑا فضل اور رحمت ہیں. جب فضل اور رحمت مل جائیں، اصول قرآن یہ ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جمع ہو جائیں، دونوں اکٹھے ہوں تو کیا کریں؟ فلیفرحوا، تو لوگوں کو چاہیے کہ خوشی کریں. سرکار اللہ کا فضل عظیم ہے اور نعمت عظمی ہے اور رحمت للعالمین ہے. یہ ساری چیزیں بدرجہ اتم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے فضل بھی اللہ کے، رحمت بھی اللہ کی، نعمت عظمی بھی. تو اس پہ حکم قرآن یہ فلیفرحوا، تو اس پر چاہیے کہ لوگ خوشی کریں. اس کا جواب قرآن نے دیا کہ جس دن نبی کا میلاد ہونا اور اسی دن نبی کی ڈیتھ ہو رہی ہو، وفات ہو، وصال ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہر سال آنے والے اسی دن پہ غم کریں یا خوشی کریں؟ قرآن نے جواب دیا خوشی کریں. قرآن نے ایکسیپٹ کر واضح کر دیا کہ اس دن غم نہیں کرنا، اس دن خوشی کرنی ہے. غم اس لیے نہیں کرتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء وفات کے بعد زندہ کر دیے جاتے ہیں. غم تو مرنے والے پہ ہوتا ہے. انبیاء کو بات ہے خدا بندی کے ساتھ وفات ان کو بھی ہوتی ہے، مگر آنے واحد کے بعد زندگی دی جاتی ہے. اور زندگی آنے واحد پہ بھی بات ہے. آنے واحد کے بعد جو زندگی دی جاتی ہے وہ قرآن حدیث صحیح سے ثابت ہے. ہم کئی بار اس کو بیان کر چکے ہیں. جیسے ابن ماجہ کی حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہوتے انہیں روزی دی جاتی ہے. مسلم شریف کی حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں. قبر میں پہنچ کے نماز ادا کر رہے ہیں، زندہ کیے گئے تو ادا کر رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث. پھر ابن ماجہ کی حدیث، پھر احمد حسین البہقی نے اس کو نقل کیا دوسری حدیث میں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا انبیاء کی حیات کو. اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرا بی الحق لیلتن اسرا بی الحق، وہ رات جس نے اللہ نے مجھے معراج کرائی. رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبر عند القفیف الاحمر، مسلم شریف حدیث. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہزاروں سال گزر گئے، اور سرکار سب سے لاسٹ میسنجر آف اللہ ہے، ڈیلیور آف اللہ، آخر میں آنے والے ہیں، اور یہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں۔ انبیاء نعوذ باللہ جیسے مردودین کا عقیدہ، مرتدوں کا عقیدہ ہے کہ مر کے مٹی ہو گئے، تو اللہ کے رسول اور سارے انبیاء ہزاروں سال گزرنے کے بعد قبروں میں کھڑے اور نمازیں کیسے ادا کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم اس لیے نہیں مناتے کہ انبیاء کو وفات کے بعد زندگی دی جاتی ہے، اس کا غم کیسا؟ غم نہیں ہے، خوشی ہے، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو میلاد کا دن آتا ہے اس پہ اللہ جل شانہ نے ایک اصول بیان کیا کہ اللہ کے فضل و رحمت جب بھی ہوگا اس پہ خوشی منائی جائے گی، اس پر خوشی کریں لوگ، تو اس پر غم نہیں کیا جائے گا کہ اس دن وہ آیا تو پھر وہی دن یوم مثال بھی ہے اور یوم میلاد بھی ہے، کیونکہ انبیاء بعد سال زندہ کر دی جاتے ہیں، اس پر غم نہیں ہے، خوشی کا حکم ہے، لہذا غم نہیں کر سکتے، ہم خوشی الحمدللہ کرتے ہیں جو قرآن نے بتایا۔ اب اللہ جل شانہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو چرچا ہے، اللہ توجہ رکھنا، اللہ جل شانہ اس کو قرآن میں بیان کیا، کمنگ آف دی بیلیور آف اللہ بائی ہولی قرآن، مجیء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی چرچے قرآن نے کیے ہیں۔ ذرا توجہ رکھنا، نص سریہ پیش کر رہا ہوں۔ خلاق عالم جل شانہ قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، اور یاد کیجیے جب عیسیٰ ابن مریم نے قوم سے کہا، اِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، کیا کہا؟ یا ایھا الناس، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیلیو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، آئی ایم میسنجر آف اللہ ٹو یو فرام اللہ، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف میں اللہ کا میسنجر و رسول ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے آگے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، جو تمہیں تورات ملی اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ اب توجہ رکھنا، قرآن میں بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو دھوم انبیاء نے کی ہے اس کو قرآن نے اللہ نے بیان کیا۔ عیسیٰ ابن مریم قوم کو اکٹھا کر کے بنی اسرائیل کو کیا فرما رہے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اس عظیم و شان رسول کی تمہیں خوشخبری سنانے والا ہو، اس عظیم و شان رسول کی آمد کی خوشخبری سنانے والا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، جو میرے یاتی من بعدی، he will come after me in this world، جو میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے، ساری کیفیت کو بھی بیان کری سے ابن مریم، یاتی من بعدی، میرے بعد آئیں گے، اس کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، اور آگے بھی بیان کیا، ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، اسمہ احمد، قرآن میں بیان کیا۔ عیسیٰ ابن مریم فرما رہے ہیں، میری قوم جو میرے بعد میں آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام بھی تمہیں بتا